صفحہ نمبر 55 کاروبار کی مختلف اقسام۔ کاروبار کی 3 قسمیں ہیں: شخصی کاروبار، پرائیویٹ پروپرائٹرشپ، نمبر 2 شرکت پارٹنرشپ، نمبر 3 کمپنی جوائنٹ کمپنی۔ پہلی 2 قسموں کا کاروبار اس وقت سے جاری ہے جب سے انسان کاروبار کر رہا ہے۔ فقہاء نے بھی ان کی بنیادی تفصیلات اور ان کے احکام ذکر کیے ہیں، اور ان کی موجودہ صورتحال ماضی سے بنیادی طور پر مختلف نہیں، اس لیے یہاں ان کی تفصیلات کا ذکر نہیں ہوگا۔ البتہ کمپنی کاروبار کی ایک نئی قسم ہے جس کے پہلے فقہاء کے دور میں وجود نہ تھا، اس لیے یہاں اس کی تفصیلات ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کمپنی کا تعارف۔ کمپنی کے لغوی معنی شرکت ہیں، اور کبھی رفقۂ کار کو بھی کہا جاتا ہے۔ بعض دکانوں کے نام میں فلاں اینڈ کمپنی لکھا ہوتا ہے، اس سے یہ لغوی معنی ہی مراد ہوتے ہیں جس کو عربی میں فلانان و شرکاؤ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایسے وہ معاشی اور اصطلاحی معنی مراد نہیں ہوتے جس کا یہاں تعارف کرایا جا رہا ہے، لیکن جب اینڈ کے لفظ کے بغیر کسی تجارتی ادارے کے نام میں کمپنی کا لفظ ہو، مثلاً تاج کمپنی، تو اس سے مراد اصطلاحی کمپنی ہوتی ہے، اور عموماً اس کے ساتھ لمیٹڈ کا لفظ بھی ہوتا ہے جس کی تشریح آگے آئے گی۔ یورپ میں صنعتی انقلاب رونما ہونے کے بعد 17ویں صدی کے آغاز میں بڑے بڑے کارخانوں وغیرہ کے قائم کرنے کے لیے جب عظیم سرمایہ کی ضرورت پڑنے لگی جس کو کوئی شخص اکیلا یا چند افراد مل کر فراہم نہیں کر سکتے تھے، تو اس وقت عام لوگوں کی منتشر بچتیں یکجا کر کے ان سے اجتماعی فائدہ اٹھانے کے لیے کمپنی کا نظام رائج ہوا۔ اس نظام صفحہ نمبر 56 کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ شرکت میں ہر شریک کی الگ الگ ملکیت متصور ہوتی ہے، مگر اس نظام میں کئی افراد کے مجموعے کو ایک شخص قانونی قرار دیا جاتا ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اس شخص قانونی کو کارپوریشن کہتے ہیں، جس کی ایک قسم کمپنی ہے۔ ابتداءً کمپنیاں عموماً نیم سرکاری ہوتی تھیں، عموماً حکومت کے چارٹر اجازت نامے کے تحت غیر ملکی تجارت کے لیے وجود میں آتی تھیں، اور انہیں بہت وسیع اختیارات دیے جاتے تھے۔ بسا اوقات ان کو قوانین تجارت موضع کرنے کا بھی اختیارات ہوتا تھا، سکہ ڈھالنے اور فوج اور پولیس رکھنے کا بھی اختیار ہوتا تھا۔ برصغیر پر قبض ہونے والی ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اسی قسم کی ایک کمپنی تھی۔ اب وسیع اختیارات کے ساتھ ایسی ریاستی کمپنیاں موجود نہیں رہیں، اب صرف تجارتی کمپنیاں ہوتی ہیں جو حکومت کی اجازت سے قائم ہوتی ہیں۔ کمپنیوں کی تشکیل اجازت اب وسیع اختیارات کے ساتھ ایسی ریاستی کمپنیاں موجود نہیں رہیں، اب صرف تجارتی کمپنیاں ہوتی ہیں جو حکومت کی اجازت سے قائم ہوتی ہیں۔ کمپنیوں کی تشکیل کی اجازت اور ان کو کنٹرول کرنے کا کام جو ادارہ کرتا ہے، اس کو ہمارے ملک میں کارپوریٹ لا اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ یہ وزارت خزانہ کا ذیلی ادارہ ہے۔ کمپنی کی تشکیل۔ سب سے پہلے ابتدائی مرحلے میں ماہرین کے مشورے سے ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ جو کاروبار شروع کرنا ہے اس کے امکانات کس حد تک ہیں، اس کے لیے وسائل اور سرمایہ کتنا درکار ہوگا، تجارتی لحاظ سے یہ کاروبار کس حد تک نفع بخش ہے۔ یہ رپورٹ مختلف شعبوں کے ماہرین سے تیار کرائی جاتی ہے، اس کو تقریر الامکانیات فیزیبلٹی رپورٹ کہتے ہیں۔ پھر کمپنی کا اجمالی ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے جس میں کمپنی کا نام، کاروبار کی نوعیت، مطلوبہ سرمایہ، ڈائریکٹرز، آئندہ کے لیے ان کے عزل و نصب کا طریقہ کار وغیرہ لکھا جاتا ہے، اس کو مذکرہ میمورنڈم کہتے ہیں۔ پھر کمپنی کے انتظامی ضوابط لکھے جاتے ہیں جس کو عربی میں نظام الجمعیت، اللائحۃ الجمعیت اور انگریزی میں آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کہتے ہیں۔ میمورنڈم، مذکرہ اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے ساتھ حکومت کو کمپنی کی اجازت کے لیے درخواست دی جاتی ہے۔ جب وزارت خزانہ کے ذیلی ادارے کارپوریٹ لا اتھارٹی کی طرف سے اجازت مل گئی تو اب کمپنی وجود میں آ چکی ہے، اور قانون اب اس کو ایک فرضی شخص قرار دیتا ہے جو بی و شرح کرے گا، مدعی و مدعی علیہ بنے گا، دائن و مدیون ہوگا۔ 80 ملین عوام سے وصول کرنا ہے، جس میں سے فی الحال 60 ملین روپے کے حصے جاری کیے جاتے ہیں، باقی آئندہ کی کسی ضرورت کے لیے محفوظ رکھ لیے گئے ہیں۔ یہ 60 ملین روپے جاری کردہ سرمایہ ہے۔ 60 ملین روپے میں سے لوگوں نے 50 ملین روپے کے لیے فارم جمع کرا دیے تو یہ اشتراک کردہ سرمایہ ہے۔
اگر درخواستیں زیادہ ہوں، جاری کردہ سرمایہ کم ہوں تو قرعہ اندازی کی جاتی ہے اور صرف انہی کی درخواستیں قبول کر کے انہیں حصہ دار بنایا جاتا ہے جس کے نام میں قرعہ نکل آئے، اور یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ درخواستیں سرمایہ سے کم وصول ہوں جتنے شیئرز جاری کیے گئے تھے۔ لوگوں نے اتنے شیئرز نہیں لیے تو اس سے نمٹنے کے لیے بینک یا دوسرے مالیاتی اداروں سے اس بات کی ضمانت لی جاتی ہے کہ جو اس سے لوگوں نے نہ لیے وہ ہم لے لیں گے۔ اس ضمانت کو ضمان الکتاب انڈر رائٹنگ کہتے ہیں۔ بینک اس ضمانت پر کمپنی سے کمیشن کی شرح طے کرتا ہے، مثلاً اس ضمانت پر کل سرمایہ کا 1% میں لوں گا۔ یہ کمیشن بینک بہرحال لیتا ہے، چاہے اس کو کمپنی کے حصص شیئرز لینے پڑیں یا نہ لینے پڑیں۔ پھر اگر بینک کو حصے لینے پڑ جائیں تو حصے لے کر عموماً بینک اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ بعد میں ان حصص کو فروخت کر دیتا ہے۔ یہ ضمانت ایک بینک سے بھی لی جاتی ہے اور تھوڑے تھوڑے سرمایے پر کئی بینکوں سے بھی لی جاتی ہے۔ کمپنی کے حصص شیئرز: جب لوگ کمپنی کے حصے لے کر سرمایہ دے دیتے ہیں تو حصے دار کو کمپنی ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے جس بات کی صنعت ہوتی ہے کہ اس شخص کا کمپنی میں اتنا حصہ ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کو اردو میں حصہ، عربی میں سہم اور انگریزی میں شیئر کہتے ہیں۔ کاروبار جتنے سرمایے سے جاری کیا جاتا ہے، اس سرمایے کو اکائیوں پر تقسیم کر کے ایک اکائی کو ایک حصے شیئر کی قیمت قرار دی جاتی ہے۔ مثلاً آج کل عموماً 10 روپے کے شیئرز جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ قیمت شیئر کے اوپر لکھ دی جاتی ہے۔ یہ وہ رقم ہے جس کی ادائیگی پر سرٹیفکیٹ جاری ہوا تھا۔ اس قیمت کو عربی میں القیمۃ الاسمیات اور انگریزی میں فیس ویلیو یا پار ویلیو کہتے ہیں۔ شیئرز جاری کرنے کے دو طریقے ہیں۔ کبھی شیئر پر حصے دار کا نام درج ہوتا ہے، اس کو السہم المسجل رجسٹرڈ شیئر کہتے ہیں۔ کبھی شیئر اس طرح جاری صفحہ نمبر 59 ہوتے ہیں کہ اس پر کسی کا نام درج نہیں ہوتا، جس کے ہاتھ میں ہوگا وہی اس کا مالک سمجھا جائے گا، اور اس کو السہم الحاملہ بیئرر شیئر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر کمپنیوں کے حصص رجسٹرڈ ہی ہوتے ہیں اور کبھی بیئرر بھی ہوتے ہیں، جیسے NIT میں دونوں صورتیں ہیں۔ حصص کی ایک تقسیم حصہ دار کے حقوق کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی نفع وصول کرنے یا کمپنی کی پالیسی میں مداخلت کے اعتبار سے بھی حصص کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، السہم العادی آرڈنری شیئر، السہم الممتاز پریفرنس شیئر، جس کو ترجیحی حصص بھی کہتے ہیں۔ ان دو قسم کے حصص میں بنیادی فرق یہ ہے کہ السہم الممتاز کے حامل کو نفع تقسیم کرنے یا حق رائے دہی میں السہم العادی کے حامل سے مقدم رکھا جاتا ہے۔ السہم الممتاز کی ترجیح یہی صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، السہم الممتاز کا نفع اس کے لگائے ہوئے سرمایہ کی خاص شرح کے مطابق مقرر ہوتا ہے۔ مثلاً اس کے لگائے ہوئے سرمایہ کا 10% پہلے السہم الممتاز کے حاملین میں نفع تقسیم کر کے ان کا معینہ نفع ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ بچے تو السہم العادی کے حاملین کو ملتا ہے، ورنہ وہ نفع سے محروم رہیں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سال کمپنی کو نفع نہیں ہوا تو ایسی صورت میں بھی السہم الممتاز کا نفع محفوظ رہتا ہے۔ آئندہ سال جب نفع ہوگا تو پہلے ان کو دیا جائے گا، اس کے بعد نفع بچا تو السہم العادی کو ملے گا۔ نمبر 2، بعض اوقات ترجیح کی صورت یہ ہے کہ السہم الممتاز کے نفع کی شرح السہم العادی سے زیادہ رکھی جاتی ہے۔ نمبر 3، کبھی ترجیح اس طرح ہوتی ہے کہ کمپنی کے سالانہ اجلاس میں السہم الممتاز والوں کو ووٹ کا حق حاصل ہوتا ہے، السہم العادی والے کو ووٹ کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 4، کبھی السہم الممتاز والے کو زیادہ ووٹ کا حق حاصل ہوتا ہے، السہم العادی کو کم ووٹ کا، مثلاً یہ کہ السہم الممتاز والے کو 2 ووٹ کا اور السہم العادی والے کو 1 ووٹ کا حق ہوگا۔ حاصل یہ ہے کہ السہم الممتاز ترجیحی حصے کا نام ہے اور پھر ترجیح کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، مگر اس کی ضرورت عموماً اس وقت پیش آتی ہے جب کہ کسی خاص بڑی پارٹی، مثلاً انشورنس کمپنی وغیرہ سے سرمایہ لینا ہو۔ اب وہ اس پر آمادہ نہیں کہ عام حصہ دار شیئر ہولڈر کی حیثیت سے رقم لگائے، اس کے لیے اس میں نفع طے شدہ نہیں، اور اس پر بھی آمادہ نہیں کہ محض قرض دہندہ دائن کی طرح سود پر قرض دے، اس لیے کہ محض صفحہ نمبر 60
قرض دہندہ کی حیثیت میں وہ کمپنی کی پالیسی پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ ایسی پارٹی سے سرمایہ لینے کے لیے اس کو ترجیحی حصص دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو مقررہ نفع بھی ملے اور کمپنی میں حصہ دار بھی ہو، چنانچہ ایک اعتبار سے دائن اور ایک اعتبار سے حصہ دار ہوتی ہے۔ کمپنی کا انتظامی ڈھانچہ۔ کمپنی ایک قانونی شخص ہے جو وجود میں آنے کے بعد کاروبار کرے گا، مگر چونکہ یہ حقیقی شخص نہیں، لہٰذا اس قانونی شخص کی نمائندگی کے لیے حصہ داروں میں سے ہی چند افراد پر مشتمل ایک مجلس بنائی جاتی ہے جو کاروبار کرتی ہے۔ اس کو مجلس الادارہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کہتے ہیں۔ اس کا انتخاب تمام شیئر ہولڈرز کی ووٹنگ سے ہوتا ہے اور پھر یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اپنے آپ میں سے کسی ایک کو سربراہ ادارہ منتخب کرتا ہے۔ اس کو العز المنتدب چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں۔ یہ چیف ایگزیکٹو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے بھی ہو سکتا ہے اور باہر میں سے بھی کسی کو ملازم رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بورڈ کی پالیسی کے تحت عملاً کام کرتا ہے۔ تمام شیئر ہولڈرز کا ایک سالانہ اجتماع ہوتا ہے جس کو الجمعیت العمومیہ السنویہ اینول جنرل میٹنگ کہتے ہیں۔ اسی کے مخفف نام AGM ہے۔ اس میں کاروبار کی پالیسی، اکاؤنٹس، حسابات اور آڈٹ رپورٹ وغیرہ پیش کی جاتی ہے۔ آئندہ کے لیے ڈائریکٹران کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہر حصے کا ایک ووٹ ہوتا ہے، مثلاً کسی کے پاس 10 شیئرز ہیں تو اس کے 10 ووٹ ہوں گے۔ سالانہ اجتماع میں ووٹ دینے کے بعد شیئر ہولڈرز کا کمپنی کے کاروبار میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ کمپنی کے وجود میں آ جانے کے بعد ختم ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو AGM میں کمپنی کے تحلیل ہونے کا فیصلہ ہو جائے یا کمپنی دیوالیہ ہو جائے اور اس کے دیوان اثاثوں سے بڑھ جائیں۔ ان دونوں صورتوں میں متعلقہ قانونی ادارے سے کمپنی ختم کرنے کی اجازت لینا ضروری ہے۔ قانونی اجازت لیے بغیر کمپنی کا وجود ختم نہیں کیا جا سکتا اور عموماً ایسی صورت میں حکومت کی طرف سے کمپنی کے اثاثوں کو قرض خواہوں یا حصہ داروں میں تقسیم کرنے کے لیے ایک منتظم مقرر کیا جاتا ہے جسے ریسیور یا تحلیل کنندہ لیکویڈیٹر کہتے ہیں۔ منافع کی تقسیم۔ کمپنی سال بھر کاروبار کرنے کے بعد سالانہ نفع کا حساب لگاتی ہے اور یہ طے کرتی صفحہ نمبر 61 ہے کہ کتنا نفع ہوا۔ اس کے بعد اس منافع کا کچھ حصہ بطور احتیاط کے محفوظ کر لیتی ہے تاکہ آئندہ کمپنی کو کوئی نقصان ہو تو اس کا تدارک کیا جا سکے۔ اس کو عربی میں احتیاطی اور انگریزی میں ریزرو کہتے ہیں۔ اس احتیاطی نفع کا تعین عموماً بورڈ آف ڈائریکٹرز کرتا ہے اور قانوناً بھی اس کی تحدید ہوتی ہے، اس لیے کہ احتیاطی نفع منہا کر کے باقی نفع پر ٹیکس لگتا ہے۔ خطرہ ہے کہ ٹیکس سے بچاؤ کے لیے کوئی کمپنی زیادہ نفع احتیاطی میں رکھ لے اور اس لیے قانوناً بھی اس کی تحدید ہوتی ہے۔ احتیاطی نکالنے کے بعد بقیہ نفع شیئر ہولڈرز میں تقسیم ہوتا ہے۔ اب کمپنی کو جو دراصل نفع ہوا وہ ربح نفع پروفٹ اور جو بطور احتیاط رکھا گیا ہے وہ احتیاطی یا محفوظ فنڈ ریزرو ہے۔ باقی نفع جو تقسیم ہوگا وہ ربح الموضع ڈیویڈنڈ ہے۔ پروفٹ اور ڈیویڈنڈ میں فرق یہ ہے کہ کل نفع پروفٹ ہے اور احتیاطی نکالنے کے بعد جو تقسیم ہوگا وہ ڈیویڈنڈ ہے۔ پروفٹ شخص قانونی کمپنی کا نفع ہے اور ڈیویڈنڈ شیئر ہولڈرز کا۔ ڈیویڈنڈ کی تقسیم کے دو طریقے ہوتے ہیں، کبھی تو نقد نفع لوگوں کو فراہم کر دیا جاتا ہے اور کبھی اس نفع کے دوبارہ حصص شیئر جاری کر دیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے حصے کو بونس شیئر کہتے ہیں اور بونس شیئر جاری کرنے سے کمپنی کا سرمایہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسا عموماً اس وقت ہوتا ہے جب کہ کمپنی کی کیش پوزیشن کمزور ہو، یعنی اس کے پاس نقد رقم کم ہو تو بجائے نقد نفع دینے کے مزید حصص جاری کر دیے جاتے ہیں۔ کسی حصہ دار کو مثلاً 10 روپے دینے کے بجائے 10 روپے کا حصہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ منظور شدہ سرمایہ میں اس کی گنجائش ہو۔ مثلاً 80 ملین کی اجازت ملی تھی، ان میں سے ابھی تک 60 ملین جاری کیے گئے تھے، 20 ملین کی گنجائش ہے۔ اگر منظور شدہ سرمایہ میں مزید گنجائش نہیں ہے تو دوبارہ درخواست دے کر اجازت لی جائے گی۔ بونس شیئر جاری کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کمپنی کی شیئرز کی بازاری قیمت مارکیٹ ویلیو قیمت الاسمیہ فیس ویلیو سے کم نہ ہو۔ اگر بازار میں قیمت گر گئی ہے تب بونس شیئر جاری کرنے میں حصہ داران شیئر ہولڈرز کا نقصان ہے۔
مثلاً 10 روپے کی شیئر کی قیمت بازار میں 9 روپے ہے تو حصہ دار کو 10 روپے کے بجائے 9 روپے کا شیئر ملے گا تو اس کو 1 روپے کا نقصان ہوا۔ لمیٹڈ کمپنی کا تصور۔ لمیٹڈ کمپنی کو الشرکت المحدودات کہتے ہیں۔ اس سے مراد صفحہ نمبر 62 مسؤولیت لائبلٹی یعنی ذمہ داری کا محدود ہونا ہے۔ لمیٹڈ کمپنی کے حاملان حصص کی ذمہ داری ان کے لگائے ہوئے سرمایے کی حد تک محدود ہوتی ہے، یعنی اگر کمپنی خسارے میں گئی تو ان کا زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ ان کا لگایا ہوا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ اگر کمپنی پر قرض زیادہ ہو گیا تو حاملان حصص سے ان کے لگائے ہوئے سرمایے سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اس طرح کمپنی کی ذمہ داری بھی اس کے اثاثوں کی حد تک محدود ہوگی۔ قرضے ادا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کمپنی کے اثاثے کرکی کرائے جا سکتے ہیں اور اثاثوں سے زیادہ مطالبہ نہیں ہوگا، اسی لیے لمیٹڈ کمپنی کے ساتھ لمیٹڈ لکھنا ضروری ہے تاکہ قرض دینے والا اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرض دے کہ اس مدیون کی ذمہ داری محدود ہوگی۔ عام طور پر تو کمپنیاں ہی لمیٹڈ ہوتی ہیں، لیکن کبھی شرکت پارٹنرشپ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ پرائیویٹ کمپنی۔ کمپنی کی دو قسمیں ہیں، پبلک کمپنی شرکت العامہ، دو پرائیویٹ کمپنی شرکت الخاصہ۔ اب تک جو تفصیلات ذکر کی گئی ہیں وہ پبلک کمپنی کی ہیں۔ پرائیویٹ کمپنیاں بھی ایک شخص سے قانونی ہوتا ہے مگر اس کے شرکاء کی تعداد محدود ہوتی ہے۔ مثلاً ہمارے یہاں کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 50 شرکاء ہو سکتے ہیں۔ یہاں سرمایہ کے حصص جاری نہیں کیے جا سکتے، پراسپیکٹس نہیں شائع کیا جاتا ہے، اس کے شیئرز بازار حصص اسٹاک ایکسچینج میں فروخت نہیں ہوتے اور قانونی تقاضا ہے کہ پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ پرائیویٹ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ شرکت اور کمپنی میں فرق۔ شرکت پارٹنرشپ کو عربی میں الشرکت بکسر الشین و سکون الرائے یا شرکت الاشخاص کہتے ہیں اور کمپنی کو شرکت المساہمات بفتح شین و کسر الرائے کہتے ہیں۔ شرکت اور کمپنی میں کئی امتیازی فرق ہیں۔ نمبر 1، شرکت میں ہر شخص کاروبار کے تمام اثاثوں کا مشاع طور پر مالک ہوتا ہے۔ ہر شریک دوسرے شریک کا وکیل ہوتا ہے، ہر شخص کی ذمہ داری یکساں ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی دین واجب ہوا تو تمام شرکاء سے برابر درجے میں مسئولیت ہوگی، اور مگر کمپنی میں ایسا نہیں ہوتا۔ کمپنی ایک شخص قانونی ہے، اس کا الگ وجود ہے اور حصہ داران کا الگ وجود ہے۔ حاملین حصص اس حد تک تو کمپنی کے اثاثوں میں شریک ہیں کہ اگر کمپنی تحلیل ہو اور اس کے اثاثے تقسیم ہوں تو ان کو متناسب حصے ملیں، لیکن کمپنی کی تحلیل سے پہلے قانون حامل حصص کا یہ حق صفحہ نمبر 63 تسلیم نہیں کرتا کہ وہ کمپنی کے اثاثوں میں تصرف کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حامل حصص مدیون ہو اور اس کے اثاثے کرک کیے جائیں تو جو شیئرز اس کے ہاتھ میں ہیں وہ تو کرک ہوں گے، مگر اس کے شیئر کے تناسب سے کمپنی کے اثاثوں میں سے اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ کرک نہیں ہوگا، اس لیے کہ قانوناً کمپنی کے اثاثوں پر اس کو تصرف کا حق نہیں ہے۔ نمبر 2، شرکت میں کاروبار کی طرف سے کسی پر دعویٰ ہو یا کسی طرف سے کاروبار پر یہ دعویٰ ہو تو تمام شرکاء مدعی یا مدعی علیہ ہوں گے، مگر کمپنی خود ایک شخص قانونی ہے لہذا کمپنی خود ہی مدعی یا مدعی علیہ ہوگا، عاملین حصص شیئر ہولڈرز نہیں ہوں گے۔ اس شخص قانونی کی نمائندگی عدالت میں انتظامیہ کا کوئی فرد کرے گا۔ نمبر 3، شرکت کا الگ سے کوئی قانونی وجود نہیں ہوتا، کمپنی کا الگ سے قانونی وجود ہوتا ہے جس کو شخص قانونی کہتے ہیں۔ نمبر 4، شرکت میں کوئی شریک شرکت فسخ کر کے اپنا سرمایہ نکالنا چاہتا ہے تو نکال سکتا ہے، مگر کمپنی میں سے اپنا سرمایہ نہیں نکالا جا سکتا، البتہ شیئرز فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 5، شرکت میں عموماً ذمہ داری کاروبار کے اثاثوں تک محدود نہیں ہوتی، کمپنی میں ذمہ داری محدود ہوتی ہے۔ کمپنی کے لیے فنڈز کی فراہمی۔ کمپنی میں ابتداً کچھ سرمایہ اسپانسرز یعنی کمپنی بنانے والوں کی طرف سے ہوتا ہے اور سرمایہ کا بہت سا حصہ اجرائے حصص کے ذریعے عوام سے حاصل کیا جاتا ہے، مگر عموماً یہ سرمایہ کمپنی کے لیے کافی نہیں ہوتا، وقتاً فوقتاً مزید سرمایہ حاصل کرنے کی ضرورت بھی پیش آتی رہتی ہے۔ اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ کبھی مزید سرمایہ حاصل کرنے کے لیے کمپنی مزید حصص جاری کرتی ہے، جبکہ منظور شدہ اتھورائزڈ سرمایہ اس کی گنجائش ہو یا دوبارہ اجازت لی جائے۔
یہ حصص اب جو جاری کیے گئے ہیں ان میں قدیم حصہ داران شیئر ہولڈرز کا ترجیح حق ہوتا ہے کہ اگر وہ نئے حصص لینا چاہیں تو لے لیں۔ جن نئے حصص میں پرانے حصہ داروں کو ترجیح حق ہوتا ہے ان کو سہما الاولیت رائٹ شیئرز کہتے ہیں۔ یہ حق شفا سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے قدیم حصہ داران کو دو فائدے ہوتے ہیں۔ الف، عموماً کمپنی کا کاروبار شروع ہونے کے بعد شیئرز کی بازاری قیمت مارکیٹ ویلیو لکھی ہوئی قیمت فیس ویلیو سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو خریدنے میں نفع ہوتا ہے اور اس نفع کے لینے کا حق پہلے قدیم حصہ داران کو دیا جاتا ہے۔ مثلا لکھی ہوئی رقم 10 روپے اور بازاری قیمت 20 روپے ہے تو شیئر 10 روپے میں ملے گا مگر فروخت ہوگا 20 صفحہ نمبر 64 روپے میں، لہٰذا شیئر لینے والے کو 10 روپے کا نفع ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مزید سرمایہ کی حصص جاری کرنے سے حصہ داران کی شرکت کی نسبت میں کمی آ جاتی ہے۔ ان کو اپنی نسبت بحال کرنے کے لیے نئے شیئرز خریدنے کا ترجیح حق دیا جاتا ہے۔ مثلاً پہلے کمپنی میں 1 لاکھ کا سرمایہ لگا ہوا تھا جس میں سے کسی نے 2000 روپے کے شیئرز لیے تھے تو اس کی شرکت کی نسبت 2% ہے۔ اب جب کمپنی 1 لاکھ کے مزید حصص جاری کرے گی تو اب کمپنی کا سرمایہ 2 لاکھ ہو گیا۔ 2000 کی نسبت 2 لاکھ سے 1% رہ جائے گی، اس لیے اس کو حق دیا گیا ہے کہ مزید 2000 کے شیئرز لے کر دوبارہ نسبت 2% کر لے۔ نمبر 2، مزید حصص جاری کرنے میں کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ مثلا سرمایہ کی منظوری کی حدود و قیود ہوتی ہیں، حصہ داران میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کی کمپنی پر کنٹرول ہوتا ہے۔ اس جیسی مشکلات کی وجہ سے بہت سی کمپنیاں مزید حصص جاری کرنے کا طریقہ پسند نہیں کرتیں، بلکہ مزید سرمایہ حاصل کرنے کے لیے قرض لیتی ہیں، اور قرض لینے کی 2 صورتیں ہیں۔ الف، بینک میں سے کسی مالیاتی ادارے سے قرض لیا جاتا ہے جو عموماً سود پر لیا جاتا ہے۔ ب، عوام کو شیئرز لینے کی نہیں بلکہ قرضے دینے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس کے لیے 2 طرح کی دستاویزات کمپنی جاری کرتی ہے جس کو لے کر لوگ قرض دیتے ہیں۔ ایک سند بانڈ معینہ مدت کے لیے جاری ہوتا ہے، اس وقت اس پر سالانہ سود ملتا رہتا ہے۔ مدت کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ بانڈز 99 سال کے لیے جاری ہوئے۔ بانڈز کا حامل مدت پوری ہونے سے پہلے اس کو فروخت بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 2، شہادت الاستثمار ڈیبینچر۔ بانڈ اور ڈیبینچر میں اتنی بات قدرے مشترک ہے کہ ان دونوں کا حامل کمپنی میں حصہ دار نہیں ہوتا، محض دائن ہوتا ہے، اور جس کو کمپنی کی طرف سے سالانہ سود دیا جاتا ہے اور وقت پر مقرر پر رقم واپس کر دی جاتی ہے۔ اور ان دونوں میں فرق 2 طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ بانڈ صرف قرضے کی دستاویز ہے۔ اب بعض اوقات قرضوں کے بانڈز کو تحفظ دینے کے لیے ایک دستاویز جاری کی جاتی ہے جس میں ان بانڈز کو کمپنی کسی ایک جائیداد یا بہت سی جائیدادوں کے ساتھ متعلق کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ قرضے ادا نہ ہوئے تو ان جائیدادوں سے ادا کر دیے جائیں گے، اس کو ڈیبینچر کہتے ہیں۔ گویا بانڈ قرضے کی دستاویز ہے اور ڈیبینچر اس کے رہن کا وثیقہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر کمپنی دیوالیہ صفحہ نمبر 65 ہو جائے تو اثاثوں سے جن لوگوں کو حق متعلق ہوتا ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کی قانوناً ترتیب ہوتی ہے، اور اس ترتیب میں ڈیبینچر اس جائیداد کی حد تک مقدم ہوتا ہے جس کے رہن سہن بنایا گیا تھا۔ بانڈز کی ادائیگی اس کے بعد ہوتی ہے۔ بانڈ کی ایک قسم ایسی ہے جس میں حامل کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بانڈ کو شیئر میں تبدیل کر لے۔ پہلے وہ دائن تھا، اب وہ کمپنی میں حصہ دار ہوگا۔ اس لیے کبھی مدت مقرر ہوتی ہے کہ اتنی مدت کے بعد شیئر میں بدل سکتے ہیں، اور کبھی مدت مقرر نہیں ہوتی مگر مخصوص شرائط ہوتی ہیں، کبھی نہیں۔ ایسے بانڈ کو سندات قابلۃ التحویل کنورٹیبل بانڈز کہتے ہیں۔ نمبر 3، اجارہ۔ سرمایہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور رائج ہے جس کو اجارہ لیزنگ کہتے ہیں۔ اجارہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک آپریٹنگ لیز، یہ وہ اجارہ ہے جو عام طور پر معروف ہے اور اس میں واقعتاً فریقین میں مؤجر و مستاجر کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ اجارہ سرمایہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ سرمایہ حاصل کرنے کا ذریعہ دوسری قسم کا اجارہ ہے جس کو فائنینشل لیز کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہاں اصل مقصود اجارے کا رشتہ قائم کرنا نہیں ہوتا بلکہ کمپنی کو جامد اثاثوں کی مثلاً مشینری کی ضرورت ہے
تو کمپنی بینک سے قرض لے کر خود مشینری خریدنے کے بجائے کسی بینک یا مالیاتی ادارے کو یہ کہتی ہے کہ یہ مشینری خرید کر ہمیں کرائے پر دے دو۔ اس دوران مشینری کا مالک بینک یا مالیاتی ادارہ ہوگا اور کمپنی کرایہ دار ہونے کی حیثیت سے اسے استعمال کرتی ہے اور ایک مخصوص مدت کے لیے کرایہ اس تناسب سے طے کیا جاتا ہے کہ اس میں مشینری کی قیمت بھی وصول ہو جائے اور اتنی مدت کے لیے اگر یہ رقم قرض دی جاتی ہے تو اس پر جتنا سود ملنا تھا وہ بھی وصول ہو جائے۔ جب یہ مدت گزر جاتی ہے اور کرائے کی شکل میں مشینری کی قیمت بما معینہ شرح سود ادا ہو جاتی ہے تو اب یہ مشینری خود بخود کمپنی کی مملوک بن جاتی ہے۔ یہ بات کبھی معاہدے میں لکھی ہوتی ہے، کبھی لکھی تو نہیں جاتی مگر معروف اسی طرح ہے۔ قرض کے بجائے اجارہ کا یہ طریقہ اختیار کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک، اس کی وجہ سے بعض صورتوں میں ٹیکس سے بچت ہو جاتی ہے یا ٹیکس میں کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 2، قرض کی وصولیابی کے لیے اجارے کا طریقہ بنسبت اقراض کے زیادہ باعث اعتماد ہے، اس لیے کہ اجارے میں مشینری مؤجر کی ملکیت ہوتی ہے اور اس پر اسی کا لیبل لگا رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 66۔ اگر بالفرض رقم نہ ملی تو مؤجر کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ مشینری اس کی ملکیت میں ہے۔ یہاں پہ یہ بھی یاد رہے کہ فائنینشیل لیزنگ سے چونکہ ایک درجے میں سرمایہ حاصل کرنے میں مدد ملنا مخصوص ہوتا ہے، اس لیے اس کو فنڈز کی فراہمی کا ایک طریقہ شمار کر کے اس کو تمویل فائنینسنگ کے ذریعے کے ذیل میں لایا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ تمویل فائنینسنگ نہیں ہے، اس لیے کہ تمویل وہ ہوتی ہے جس میں کوئی چیز کمپنی کے ملک میں آ جائے اور یہاں وہ مشینری اب کمپنی کی ملکیت میں نہیں آئی۔ کمپنی کے حسابات۔ ہر کمپنی اپنے حسابات باقاعدہ رکھنے کا اہتمام بھی کرتی ہے۔ حسابات رکھنے کے اصول بھی ہوتے ہیں۔ حسابات رکھنا ایک باقاعدہ فن ہے۔ اس کا اجمالی تعارف بھی ضروری ہے، اس لیے کہ معاملات کو سمجھنے کے لیے اس کی بھی کافی ضرورت پڑتی ہے۔ تختہ توازن، بیلنس شیٹ۔ کمپنی کی املاک کو اردو میں اثاثے، عربی میں موجودات یا اصول اور انگریزی میں ایسٹس کہتے ہیں۔ دوسروں کے جو حقوق کمپنی کے ذمہ واجب ہوتے ہیں ان کو ذمہ داریاں اور عربی میں دیون یا حقوق یا مطلوبات اور انگریزی میں لائبلٹیز کہتے ہیں۔ کمپنی سال میں ایک بار کسی معینہ تجارتی دورانیے میں اپنی ذمہ داریوں اور اثاثوں کی تفصیل تیار کرتی ہے۔ اس کو تختہ توازن، لائحہ الرصید، بیلنس شیٹ کہتے ہیں۔ بیلنس شیٹ کا اجمالی تعارف یہ ہے کہ ایک طرف کمپنی کے اثاثے اور دوسری طرف ذمہ داریاں لکھ لی جاتی ہیں۔ اثاثوں سے مراد کمپنی کے املاک اور واجب الوصول ریسیویبل اموال ہیں، اور ذمہ داریوں سے مراد مالی واجبات ہیں جو کمپنی کے ذمے دوسروں کے لیے واجب الادا ہیں۔ پھر ان دونوں میں تناسب دیکھا جاتا ہے اور اس تناسب کی بنیاد پر کمپنی کا استحکام معلوم کیا جاتا ہے۔ ذمہ داریوں اور اثاثوں میں کیا تناسب ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر 1 اور 2 کی نسبت ہو، یعنی اثاثے ذمہ داریوں کے مقابلے میں دگنی ہو تو کمپنی خوب مستحکم سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ ایسی کمپنی کو بینک وغیرہ قرض دینے کے لیے زیادہ آمادہ ہوتے ہیں۔ بیلنس شیٹ تیار کرنے کے طریقے کی کچھ وضاحت یہ ہے کہ ایک طرف درج صفحہ نمبر 66 ذیل طریقے سے کمپنی کے اثاثے لکھے جاتے ہیں۔ اثاثے، اس کو عربی میں موجودات اور انگریزی میں ایسٹس کہتے ہیں۔ اثاثے 3 قسم کے لکھے جاتے ہیں۔ ایک، رواں اثاثے، کرنٹ ایسٹس، ان کو عربی میں موجودات المتعدل اولت کہتے ہیں، جو نقد ہوں یا بصورت نقد پذیر ہوں۔ اس میں یہ 4 مدات شامل ہوتی ہیں۔ الف، نقد کیش۔ ب، کمپنی نے جو رقم کسی سے وصول کرنی ہے، اکاؤنٹ ریسیویبل، مثلاً کوئی چیز فروخت کی ہے تو اس کی قیمت ابھی قابل وصول ہے۔ ج، اگر کمپنی نے دوسرے اداروں کو قرض دے کر اس کی دستاویزات اور رسیدیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں تو وہ بھی اس کے اثاثوں میں شمار ہیں، مثلاً بانڈز وغیرہ، اس کو نوٹس ریسیویبل کہتے ہیں۔ د، کسی اور کمپنی یا ادارے میں سرمایہ کاری کی گئی ہے اور وہاں سے رقوم کی وصولی متوقع ہے، انویسٹمنٹس۔ نمبر 2، جامد اثاثے، فکسڈ ایسٹس، ان کو عربی میں موجودات الثابتات کہتے ہیں۔ ان سے مراد غیر نقد اثاثے ہیں جو جلدی نقد پذیر نہیں، جیسے مشینری، بلڈنگ وغیرہ۔ نمبر 3، غیر مادی اثاثے، انٹینجبل ایسٹس، ان کو عربی میں موجودات غیر المادیات کہتے ہیں۔ ایسے اثاثے جن کو مادی طور پر محسوس نہیں کیا جا سکتا، جیسے گڈول، اس کی قیمت بھی لگتی ہے
بے و شراب بھی ہوتی ہے، مگر یہ کوئی محسوس مادی چیز نہیں یا کسی تجارت کی ایڈورٹائزنگ تشہیر پر رقم خرچ ہوئی ہے۔ اس تشہیر کا کئی سال تک فائدہ ہوگا اور یہ بھی غیر مادی اثاثوں میں شامل ہوگی۔ سانسیں لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ سانسیں کن ذرائع سے حاصل ہوئیں، ان کے لیے سرمایہ کا حصول، فائنینسنگ کہاں سے ہوئی۔ سانسوں کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک وہ قیمت جو بوقت خرید تھی، پھر استعمال کے بعد فرسودگی کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ زمانہ گزرنے سے قیمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ قیمت کے اس تغیر کا ٹھیک ٹھاک اندازہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے بیلنس شیٹ میں بھی اثاثوں کی وہ قیمت لگائی جاتی ہے جس پر وہ اصلاً خریدے گئے تھے۔ اس کو کتابی قیمت یا بک ویلیو کہا جاتا ہے۔ چونکہ ان اثاثوں کی موجودہ بازاری قیمت عموماً مختلف ہوتی ہے، اس لیے عموماً بیلنس شیٹ سے کمپنی کی صورتحال کی حقیقی نمائندگی نہیں ہوتی، بلکہ ظنی اور تقریبی ہوتی ہے۔ اس میں دھوکہ بھی چلتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 68، ذمہ داریاں۔ بیلنس شیٹ کے دوسرے حصے میں ذمہ داریاں لکھی جاتی ہیں، یعنی وہ یہ رقوم ہے جو کمپنی پر واجب الادا ہیں اور کمپنی کو ادا کرنی ہیں۔ ذمہ داریوں میں ملازمین کی تنخواہیں جو دینی ہیں، کوئی چیز خریدی گئی ہے، اس کی قیمت واجب الادا ہے، سرمایہ لیا ہے وہ واجب الادا ہے، اس جیسی چیزیں داخل ہیں۔ ذمہ داریاں لکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے طویل المیعاد ذمہ داریاں لکھی جاتی ہیں، مثلاً قرض لیا ہے جو 5 سال کے بعد ادا کرنا ہے، ایسی ذمہ داریوں کو لانگ ٹرم لائبلٹیز کہتے ہیں۔ اس کے بعد رواں ذمہ داریاں لکھی جاتی ہیں جو تھوڑی مدت میں ادا کرنی ہے، مثلاً ملازمین کی تنخواہ، ٹیکس، کوئی چیز خریدی ہے اس کا بل ادا کرنا ہے، طویل المیعاد قرضوں کا وہ حصہ جو 1 سال کے اندر ادا کرنا ہے۔ ایسی ذمہ داریوں کو کرنٹ لائبلٹیز کہتے ہیں۔ صافی مالیت، ساسوں میں سے ذمہ داریاں منہا کر کے جو باقی بچے اس کو صافی مالیت، المالیت الصافیہ، نیٹ ورتھ کہتے ہیں۔ یہی مالیت دراصل حصہ داروں کی ملکیت ہوتی ہے۔ نفع نقصان کا میزانیہ، تختہ توازن، بیلنس شیٹ تو کمپنی کا مالی استحکام معلوم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کمپنی کو کتنا نفع یا کتنا نقصان ہوا۔ نفع نقصان کو بیان کرنے کے لیے جو رپورٹ تیار کی جاتی ہے، اس کو عربی میں اللائحۃ المالیہ یا البیان المالی اور انگریزی میں انکم سٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے: مجموعی فروختگی، گراس سیلز، واپسی، ریٹرنز، صافی فروختگی، نیٹ سیلز، براہ راست اخراجات، ڈائریکٹ ایکسپنسز، اجمالی منافع، گراس پروفٹ، بالواسطہ اخراجات، انڈائریکٹ ایکسپنسز، صافی منافع قبل ٹیکس، نیٹ پروفٹ، پری ٹیکس، ٹیکس، صافی منافع بعد ٹیکس، نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس،
صفحہ نمبر 69 محفوظ فنڈ ریزرو منافع قابل تقسیم ڈیویڈنڈ۔ واپسی سے مراد وہ اشیائیں جو بیچنے کے بعد واپس لینی پڑتی ہیں۔ وہ چونکہ فروختگی میں شامل ہو چکی ہیں اس لیے ان کو منہا کر کے جو فروختگی بچے گی وہ صافی فروختگی ہے۔ براہ راست اخراجات سے مراد وہ اخراجات ہیں جو چیز کی تیاری پر ہوتے ہیں جو کمپنی کا اصل سامان تجارت ہے۔ مثلاً اگر کوئی مل ہے تو اس کے خام مال کی خریداری پر جو اخراجات ہوں گے وہ براہ راست اخراجات میں داخل ہوں گے، یا کوئی اخبار نکلتا ہے تو اس کی طباعت اور اس کے کاغذ کے اخراجات اسی مد میں آئیں گے۔ صافی فروختگی سے یہ اخراجات منہا کر جو رقم بچے وہ کمپنی کا اجمالی نفع ہے۔ بالواسطہ اخراجات سے مراد وہ اخراجات ہیں جن کا تعلق براہ راست اشیاء فروخت کی تیاری سے نہیں، مثلاً دفتر کی عمارت کا کرایہ، ایڈیٹر کی تنخواہ وغیرہ۔ براہ راست اخراجات اور بالواسطہ اخراجات میں عملی فرق یہ ہے کہ براہ راست اخراجات اس وقت ہوں گے جب کہ اشیاء تیار ہوں۔ اگر اشیاء تیار نہ ہوں تو یہ اخراجات نہیں ہوں گے۔ پھر اشیاء زیادہ تیار ہوں تو خرچہ بھی زیادہ ہوگا، کم تیار ہوں تو اخراجات بھی کم ہوں گے، اور بالواسطہ اخراجات بہرحال بدستور جاری رہیں گے، چاہے پروڈکشن ہو یا نہ ہو، کم ہو یا زیادہ۔ اجمالی نفع سے اس قسم کے اخراجات منہا ہوں تو بقیہ صافی نفع قبل از ٹیکس ہے۔ پھر اس سے حکومت کو ادا کیا جانے والا ٹیکس منہا ہو کر باقی صافی نفع بعد ٹیکس ہے۔ اس صافی نفع کا کچھ حصہ محفوظ فنڈ یا ریزرو میں منتقل کرنے کے بعد جو منافع بچتا ہے وہ قابل تقسیم منافع یا ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹ کہلاتا ہے۔ انکم سٹیٹمنٹ میں جو صافی نفع دکھایا جاتا ہے اس کا کیش کی شکل میں ہونا ضروری نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپنی نفع بہت دکھاتی ہے مگر اس کے پاس نقد اتنا نہیں ہوتا بلکہ وہ پروڈکشن میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں میں ہی بونس شیئر جاری کرنے کی ضروریات پیش آتی ہیں۔ صفحہ نمبر 70 بازار حصص اسٹاک ایکسچینج۔ کمپنی کے احکام پر غور کرنے کے لیے بازار حصص کی بنیادی تفصیلات کا معلوم ہونا بھی بہت اہم اور ضروری ہے۔ تعارف و ضرورت۔ جب کوئی شخص کمپنی کے شیئرز لے کر اس کا حصہ دار بن جائے تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ کسی وقت وہ اپنی رقم واپس لے کر شرکت ختم کر سکے، بلکہ جب تک کمپنی وجود میں ہے اس سے حصے کی رقم واپس نہیں لی جا سکتی۔ لیکن چونکہ بہت سے شرکاء یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی شرکت ختم کر کے اپنے حصے کو نقد میں تبدیل کر لیں، اس لیے یہ ضمانت فراہم کرنا ضروری تھا کہ رقم لگانے کے وقت بوقت ضرورت اپنے شیئرز کو نقد میں تبدیل کرنا ممکن ہوگا۔ اس کے لیے بازار حصص قائم کیا گیا ہے جس میں شیئرز بیچے جا سکتے ہیں، یعنی کمپنی کے حصہ دار اپنی شرکت ختم کر کے کمپنی سے تو اپنا سرمایہ واپس نہیں لے سکتے، لیکن بازار حصص میں وہ اپنا حصہ کسی اور کو بیچ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں خریدار ان کی جگہ کمپنی کا حصہ دار بن جاتا ہے جس جگہ شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس کو بازار حصص اسٹاک مارکیٹ کہتے ہیں۔ شیئرز کی خرید و فروخت کے دو طریقے، ایک یہ کہ دو شخص کسی ادارے کے توسط کے بغیر شیئرز کی خرید و فروخت کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی ادارے کے توسط سے شیئرز کی خرید و فروخت ہو۔ وہ ادارہ ایک اسٹاک ایکسچینج ہے جو شیئرز کی خرید و فروخت کی نگرانی بھی کرتا ہے اور واسطہ بھی بنتا ہے۔ اس کو عربی میں بورصہ کہتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کے توسط کے بغیر جو شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے اس کو عملیات من وراء الموضوعات اوور دا کاؤنٹر ٹرانزیکشنز کہتے ہیں۔ اس انداز کی خرید و فروخت کا کوئی خاص نظم نہیں، اس کی تفصیلات جاننے کی بھی ضرورت نہیں۔ جو خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے ہوتی ہے اس کی چند تفصیلات سمجھنا ضروری ہے۔ اسٹاک ایکسچینج ایک پرائیویٹ ادارہ ہوتا ہے جو حکومت کی اجازت و سرپرستی کے ساتھ کمپنیوں کی شیئرز کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، لیکن اسٹاک ایکسچینج انہی کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار کرتا ہے جو قابل اعتماد ہوں اور کچھ نہ کچھ ساکھ رکھتی ہوں۔ جن کمپنیوں کے شیئرز کی خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج میں ہوتی ہے ان کو لسٹڈ کمپنیز کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 71 ایسی کمپنیوں کے شیئرز کی خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہو سکتی ہے اور اوور وردی کاؤنٹر بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کمپنی کی لسٹنگ کبھی اس کے وجود میں آ جانے کے بعد ہوتی ہے، کبھی کمپنی منظور ہونے کے بعد اس کے کاروبار شروع ہونے سے پہلے، کبھی شیئرز فلوٹ ہونے سے پہلے کمپنی کی لسٹنگ ہو جاتی ہے۔ اس کو عبوری پروویژنل لسٹنگ کہتے ہیں۔
اس کا کاؤنٹر بھی الگ ہوتا ہے۔ جن کمپنیوں کے شیئرز اسٹاک ایکسچینج نہیں لیتا ان کو ان لسٹڈ کمپنیز کہتے ہیں۔ ان کے شیئرز کی خرید و فروخت اوور ردی کاؤنٹر ہو سکتی ہے، اسٹاک ایکسچینج میں نہیں ہو سکتی۔ ممبرشپ: اسٹاک ایکسچینج میں ہر شخص شیئرز کی خرید و فروخت کا کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے ممبر ہونا ضروری ہے۔ ممبرشپ کی فیس بھی ہوتی ہے۔ ممبر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کا کاروبار بہت وسیع، نازک اور فنی نوعیت کا ہوتا ہے۔ وہاں کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں۔ ایک نیا تجربہ کار شخص کاروبار میں غلطی بھی کر سکتا ہے اور ادارہ وہاں ہونے والے تمام معاملات میں ادائیگیوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لہٰذا ادارہ ہر شخص کو خرید و فروخت کی اجازت دے کر اس کے معاملات کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا۔ اس کے لیے ممبر ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں دلالی: اسٹاک ایکسچینج کے ممبر اپنے لیے بھی شیئرز خریدتے ہیں اور بحیثیت دلال کمیشن لے کے دوسروں کے لیے بھی خریدتے ہیں۔ غیر ممبر کو شیئرز خریدنے ہوں تو کسی دلال کے واسطے سے خریدتا ہے۔ شیئرز خریدنے کے لیے دلال کو آرڈر دینے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مارکیٹ آرڈر۔ مارکیٹ آرڈر یعنی ایسا آرڈر جس میں دلال سے یہ کہہ دیا گیا ہو کہ مارکیٹ میں جو بھی ریٹ ہے اس پر فلاں کمپنی کے شیئرز خرید لیے جائیں۔ نمبر 2، لمیٹڈ آرڈر۔ لمیٹڈ آرڈر یعنی ایک قیمت مقرر کر کے آرڈر دیا جائے گا کہ اگر قیمت پر شیئرز مل جائیں تو لے لیے جائیں، اس سے زیادہ قیمت پر نہ خریدے جائیں۔ نمبر 3، اسٹاپ آرڈر۔ اسٹاپ آرڈر یعنی شیئرز کا مالک اپنے شیئرز کی بیع کا مشروط آرڈر دیتا ہے کہ اگر اس کی قیمت بحال رہی یا بڑھتی رہی تو شیئرز نہ بیچنا اور اگر قیمت گرنے لگے تو بیچ دینا۔ صفحہ نمبر 72، شیئرز کی قیمتوں کا تعین۔ کمپنی کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اس میں کمپنی کے اثاثوں کو بھی دخل ہوتا ہے۔ اثاثے سے بڑھنے سے قیمت بڑھتی ہے، لیکن اثاثوں کے علاوہ اور کئی خارجی عوامل سے بھی قیمتیں اثر پذیر ہوتی ہیں، مثلاً منافع کے امکانات، طلب و رسد کا رجحان، سیاسی حالات، موسمی حالات، غیر مادی عوامل جیسے بعض افواہوں اور تخمینوں سے بھی قیمتیں اثر پذیر ہوتی ہیں۔ کیونکہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ میں خارجی عوامل بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے شیئرز کی قیمتوں سے کمپنیوں کے اثاثوں کی حقیقی نمائندگی نہیں ہوتی۔ کسی کمپنی کی شیئرز کی قیمت بڑھ جائے تو اس شیئر کی مارکیٹ کو اسٹاک ایکسچینج کی اصطلاح میں بل مارکیٹ کہتے ہیں، اور قیمت کم ہو جائے تو اسے بیئر مارکیٹ کہتے ہیں۔ خریدار حصص کی قسمیں: شیئرز خریدنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ کمپنی میں حصہ دار بننے کے لیے شیئرز خریدتے ہیں اور شیئر اپنے پاس رکھ کر سالانہ نفع حاصل کرتے ہیں، مگر ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیئرز کو بذات خود مال تجارت سمجھ کر اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اور جب شیئرز کی قیمت کم ہو اس وقت خریدتے ہیں اور جب قیمت بڑھ جائے تو بیچ دیتے ہیں۔ دونوں قیمتوں میں جو فرق ہوتا ہے وہ ان کا نفع ہوتا ہے۔ قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کو کیپٹل گین کہتے ہیں۔ اس کاروبار میں پہلے تخمینہ اور اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کون سے شیئرز کی قیمتیں آئندہ کم ہوں گی اور کون سی شیئرز کی قیمتیں بڑھیں گی۔ اس عمل تخمین کو اسپیکولیشن کہتے ہیں۔ یہ اندازہ کبھی صحیح ثابت ہوتا ہے اور کبھی غلط۔ شیئرز کی خرید و فروخت کا طریقہ کار: شیئرز کی خریداری کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، حاضر سودا، اسپاٹ سیل۔ یہ خرید و فروخت کا عام سادہ انداز ہے کہ کسی نے شیئرز دے کر ان کی قیمت وصول کر لی۔ اس حاضر سودے میں بھی شیئرز کے سرٹیفکیٹ پہ قبضہ عموماً 1 ہفتے کے بعد ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 73۔ نمبر 2، سیل آن مارجن۔ اس سے مراد شیئرز کی ایسی خریداری ہے جس میں شیئرز کی قیمت کا کچھ فیصد حصہ فی الحال ادا کر دیا جائے، باقی ادھار ہو۔ مثلاً 10% قیمت ادا کر دی اور 90% ادھار ہے۔ اس کی عمومی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ شیئرز خریدتے رہتے ہیں ان کے دلالوں سے تعلق ہوتے ہیں۔ اب کوئی شخص دلال سے کہتا ہے کہ فلاں کمپنی کے شیئرز مارجن پر خرید لو، جس کی شرح طے کر لی جاتی ہے، مثلاً 10%۔ اتنی رقم تو خریدار دے دیتا ہے، باقی 90% دلال اپنی طرف سے ادا کرتا ہے۔ یہ رقم دلال کا قرض ہوتا ہے اور خریدار کے ذمے۔ دلال کبھی اس پر سود لیتا ہے اور کبھی نہیں، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ چند دن تک تو مہلت بلا سود ہے، اس کے بعد سود ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً اگر باقی ماندہ قیمت 3 دن تک ادا کر دی تو سود نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد سود لگے گا۔ اس میں دلال کا اصل فائدہ کمیشن ہوتا ہے۔ اپنا کاروبار جاری رکھنے کے لیے اور کمیشن لینے کے لیے وہ قرض دینے کو بھی تیار ہوتا ہے۔ نمبر 3، شارٹ سیل۔ شارٹ سیل در حقیقت بیع غیر مملوک کا نام ہے، یعنی بائع ایسے شیئر فروخت کرتا
ہے جو اب اس کی ملکیت نہیں ہوتے، لیکن اسے یہ توقع ہوتی ہے کہ سودا ہو جانے کے بعد میں یہ شیئرز لے کر خریدار کو دے دوں گا۔ حاضر اور غائب سودے۔ شیئرز کے سودے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو حاضر سودا سپاٹ سیل کہتے ہیں اور دوسرے کو غائب سودا فارورڈ سیل کہتے ہیں۔ حاضر سودے میں شیئرز کی ابھی بھی ہو جاتی ہے اور حقوق کی منتقلی بھی ابھی ہو جاتی ہے۔ خریدار ابھی سے شیئرز لینے کا حقدار ہوتا ہے، لیکن بعض انتظامی مجبوریوں کی بنا پر شیئرز کے سرٹیفکیٹ کی ادائیگی ڈیلیوری میں تاخیر ہوتی ہے۔ عموماً 1 سے 3 ہفتوں تک تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر تاخیر رجسٹرڈ شیئرز کی ادائیگی میں ہوتی ہے جن پر حامل کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ حامل کا نام بدلنے کے لیے کمپنی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ بیئرر شیئرز میں زیادہ تاخیر نہیں ہوتی۔ حاضر سودے میں بھی چونکہ شیئرز پر قبضہ ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں بھی خریدار شیئرز کے سرٹیفکیٹ کو اپنی تحویل میں لینے سے پہلے آگے بھیج دیتا ہے۔ بسا اوقات قبضے کا وقت آنے پر اس کے کئی ہاتھوں میں بے ہو چکی ہوتی ہے۔ حاضر سودے میں شیئرز کی بے ہو جانے کے بعد قبضے سے پہلے اگر کمپنی نفع تقسیم کر دے تو کمپنی نفع بائے کے نام ہی جاری کرتی ہے، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ چونکہ بے ہونے صفحہ نمبر 74 کے بعد نفع تقسیم ہوا، اس لیے بائے وہ نفع خریدار کو دے دیتا ہے۔ غائب سودے میں بی تو ابھی ہو جاتی ہے مگر مستقبل کی طرف مضاف ہوتی ہے، جیسے ابھی شیئرز کی بی ہو چکی ہے مگر قبضہ وغیرہ کے حقوق فلاں تاریخ سے متعلق ہوں گے۔ غائب سودے میں جب وہ تاریخ آتی ہے جس پر شیئرز کی ادائیگی طے کی گئی تھی تو بعض اوقات شیئرز خریدار کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بائے اور خریدار شیئرز لینے کے بجائے خریداری کی تاریخ کی قیمت اور ادائیگی کی تاریخ کی قیمت کا فرق آپس میں برابر کر لیتے ہیں۔ مثلاً 1 جنوری کو 30 مارچ کی تاریخ کے لیے غائب سودا کیا گیا تھا اور فی شیئر 10 روپے قیمت مقرر ہوئی تھی، لیکن جب 30 مارچ کی تاریخ آئی تو شیئرز کی قیمت بڑھ کر 12 روپے ہو گئی۔ اب بائے خریدار کو شیئرز دینے کے بجائے 2 روپے فی شیئرز ادا کر دیتا ہے، یا اگر قیمت 8 روپے رہ گئی تو خریدار بجائے اس کے کہ بائے کو 10 روپے دے کر اس سے شیئرز وصول کرے، اسے فی شیئر 2 روپے دے دیتا ہے اور شیئرز وصول نہیں کرتا۔ پھر غائب سودے میں سودے کی تاریخ کے بعد ادائیگی تاریخ آنے تک بعض اوقات بہت سے سودے ہو جاتے ہیں، یعنی پہلا خریدار دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو بیچتا رہتا ہے، اور بعض اوقات آخر میں سب شیئرز کی لین دین کے بجائے قیمتوں کا فرق برابر کر لیتے ہیں۔ اجناس میں حاضر اور غائب سودے۔ بعض ممالک میں اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے جیسے شیئرز کے حاضر اور غائب سودے ہوتے ہیں، ایسے ہی اجناس اور اشیاء کے بھی حاضر اور غائب سودے ہوتے ہیں۔ یہ سودے چند منتخب بڑی اجناس میں ہوتے ہیں، مثلاً گندم، کپاس وغیرہ۔ اجناس کا حاضر سودا تو یہ ہوتا ہے کہ کسی جنس کی ابھی بھی ہوئی اور حقوق بھی منتقل ہو گئے اور خریدار ابھی سے قبضے کا حقدار قرار پایا۔ کسی انتظامی مجبوری کی بنا پر قبضے میں تاخیر ہو تو وہ الگ بات ہے، مگر وہ حقدار قبضے کا بن چکا ہے۔ غائب سودا یہ ہے کہ بی تو ہوگی مگر قبضے کے بعد کوئی آئندہ تاریخ مقرر ہو جاتی ہے۔ اصولی طور پر اس کو فارورڈ سیل بھی کہتے ہیں اور فیوچر سیل بھی کہتے ہیں، مگر آج کل عملی طور پر ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ غائب سودے میں اگر جانبین کا مقصد مقررہ تاریخ پر لینا دینا ہی ہو، یعنی مشتری کا مقصد جنس وصول کرنا اور بائی کا مقصد لینا ہو تو اس کو فارورڈ سیلز کہتے ہیں، اور اگر جانبین کا مقصد مقررہ تاریخ پر لینا دینا نہ ہو بلکہ جنس کو محض معاملے کی بنیاد کی حیثیت سے اختیار کیا گیا ہو تو اس کو فیوچر سیل کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو مستقبلیات کہتے ہیں۔ اس میں جنس کا لینا مقصود صفحہ نمبر 75 نہیں ہوتا، بلکہ مقصد 2 باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے۔ نمبر 1 سٹا اسپیکولیشن، تاریخ مقررہ پر جنس دینے کے بجائے قیمتوں کا فرق برابر کر کے نفع کمایا جاتا ہے۔ مثلاً 1 دسمبر کو یہ معاملہ طے ہوا کہ 1 جنوری کو کپاس کی 100 گانٹیں 1 لاکھ روپے میں دینی ہوں گی، مگر نہ بائی کا مقصد کپاس دینا ہوگا اور نہ مشتری کا مقصد کپاس لینا ہوتا ہے، بلکہ تاریخ آنے پر دونوں آپس میں نفع یا نقصان برابر کر لیتے ہیں، اور اگر 1 جنوری کو 100 گانٹوں کی قیمت 1,10,000 ہو گئی تو بائی مشتری کو 10,000 دے کر معاملہ صاف کر لے گا، اور اگر 1 جنوری کی قیمت 90,000 ہو گئی تو بائی مشتری سے 10,000 لے کر معاملہ صاف کر لے گا۔ نمبر 2 فیوچر سیل۔ فیوچر سیل کا دوسرا مقصد ممکنہ نقصان سے تحفظ ہوتا ہے، اس کو ہیجنگ کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو تامین ضد الخسارہ
کہا جا سکتا ہے۔ اس کا اصل یہ کہ کوئی شخص کسی جنس کا غائب سودا فارورڈ سیل کرتا ہے اور اس کا مقصد واقعی جنس وصول کرنا ہی ہوتا ہے، سٹا مقصود نہیں ہوتا۔ لیکن خریدار یہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ اگر مقررہ تاریخ تک اس جنس کی قیمت گر گئی تو مجھے نقصان ہوگا۔ وہ اس نقصان سے بچنے کے لیے اسی جنس کو فیوچرز مارکیٹ میں اسی تاریخ کے لیے فیوچر پر فروخت کرتا ہے تاکہ اگر اس جنس کی قیمت گر گئی تو پہلے معاملے میں جتنا نقصان ہوگا اتنا ہی دوسرے معاملے میں وصول ہو جائے گا۔ مثلاً زید نے 1 دسمبر کو کپاس کی 100 گانٹھ 1 لاکھ روپے میں خریدی۔ قبضہ 1 جنوری کو طے ہوا۔ اس کا خیال یہ ہے کہ 1 جنوری کو کپاس کی 100 گانٹیں لے کر آگے بیچ کر نفع کماؤں گا، مگر خطرہ یہ ہے کہ 1 جنوری کو کپاس کی قیمت گر گئی تو اس کا نقصان ہوگا۔ زید اسی نقصان سے بچنے کے لیے یہ کارروائی کرتا ہے کہ کپاس کی 100 گانٹیں 1 جنوری تک 1 لاکھ روپے میں فیوچرز مارکیٹ میں خالد کو بیچ دیتا ہے۔ اب اگر 1 جنوری کو 100 گانٹوں کی قیمت 90,000 ہو گئی تو زید کو 10,000 کا خسارہ ہوا، مگر اتنی گانٹیں چونکہ اس نے خالد کو فیوچرز کے بازار میں بیچی ہیں، اس لیے 1 جنوری کو وہ 90,000 میں دوسری گانٹیں خرید کر خالد کو 1 لاکھ میں فروخت کر دے گا، اور اس طرح پہلے معاملے میں زید کو جو 10,000 کا خسارہ ہوا تھا وہ اس نے خالد کے ساتھ کیے گئے ہوئے معاملے سے وصول کر لیا۔ فیوچر سیلز اس طرح نقصان سے بچنے کے لیے بھی ہوتی ہے، اسی کو ہیجنگ کہتے ہیں۔ فیوچرز وغیرہ کا کاروبار بعض ممالک میں اسٹاک ایکسچینج ہی میں ہوتا ہے اور بعض ممالک میں اس کا الگ بازار ہے۔ صفحہ نمبر 76۔ الخیرات آپشنز۔ کسی خاص چیز کو خاص قیمت پر بیچنے یا خریدنے کا نام خیرات یا آپشنز ہیں۔ کوئی شخص دوسرے سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم چاہو گے تو فلاں چیز اتنی قیمت میں اتنی مدت تک میں خریدنے کا معاہدہ کرتا ہوں، تم جب چاہو بیچ سکتے ہو۔ اس کو بیچنے کا آپشن کہتے ہیں۔ آپشن دینے والا حق دینے پر فیس لیتا ہے۔ آپشن دینے والا اس مدت میں اس چیز کو اسی قیمت پر خریدنے کا پابند ہوتا ہے، لیکن آپشن لینے والا بیچنے کا پابند نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس کے برعکس بعض اوقات ایک شخص سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تم سے فلاں چیز فلاں تاریخ تک فلاں نرخ پر بیچنے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اس تاریخ تک تم جب چاہو مجھ سے اس نرخ پر یہ چیز خرید لینا، اور یہ خریداری کا آپشن ہے۔ آپشن کرنسی پر بھی ہوتا ہے اور اجناس پر بھی ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپشن لینے والا لینے والے کو اس کرنسی یا جنس کی قیمتوں کے تار چڑھاؤ سے مطمئن کرتا ہے اور یہ اطمینان دلانے پر کمیشن لیتا ہے۔ مثلاً ایک شخص نے 25 روپے کا $1 خریدا۔ وہ اس کشمکش میں ہے کہ اگر یہ اپنے پاس رکھوں گا تو اس کی قیمت گرنے کا احتمال ہے، تو بیچنے والے کو 25 روپے میں فروخت کر دے گا۔ آپشن کو مستقل مال تجارت سمجھا جاتا ہے اور اس کے آگے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ کاروبار دوسرے ممالک میں بہت وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے اور اس کی صورتیں روز بروز پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی جا رہی ہیں۔ الوثوق المالیات فائنینشل مارکیٹ۔ اسٹاک ایکسچینج ایک بڑے بازار کا حصہ ہے جس کو الوثوق المالیہ فائنینشل مارکیٹ یا کیپٹل مارکیٹ کہتے ہیں، جس میں صرف کمپنیوں کے شیئرز ہی نہیں بلکہ دوسرے اداروں، بینک، دیگر مالیاتی ادارے، حکومت وغیرہ کے جاری کردہ مالیاتی دستاویزات کو خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ وہ اس بازار کا کوئی الگ جغرافیائی وجود نہیں، عملاً یہ سب کام اسٹاک ایکسچینج میں ہی ہو سکتے ہیں، مگر اصطلاح میں اس کا صفحہ نمبر 77 مغوی تصور ہے۔ اس سے فائنینشل مارکیٹ میں سرکاری تمسکات، گورنمنٹ سیکیورٹیز کی بیع و شراء بھی ہوتی ہے۔ سرکاری تمسکات ان دستاویزات کو کہتے ہیں جو حکومت وقتاً فوقتاً عوام سے قرض لینے کے لیے جاری کرتی ہے۔ جب حکومت کے ذرائع آمدنی، ٹیکس وغیرہ بجٹ کے لیے ناکافی ہوں تو حکومت یہ مالی دستاویز عوام سے قرض کے لینے کے لیے جاری کرتی ہے۔ مثلاً نمبر 1 انعامی بانڈ، جس میں ہر بانڈ پر تو نفع نہیں ہوتا، تمام بانڈ سے حاصل ہونے والی رقوم پر مجموعی طور پر نفع ہوتا ہے جو قرعہ اندازی سے تقسیم ہوتا ہے۔ نمبر 2 ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ۔ نمبر 3 خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹ۔ نمبر 4 فارن ایکسچینج بیئرر سرٹیفکیٹ۔ پہلے عوام کو اپنے پاس فارن ایکسچینج بیرونی کرنسی اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب کسی کو فارن ایکسچینج کی ضرورت پیش آتی تھی تو اس میں بہت سی قانونی مشکلات ہوتی تھیں، اور اس صورت حال کا ایک نقصان یہ تھا کہ لوگ غیر قانونی ذرائع سے
فارن ایکسچینج حاصل کرتے اور اپنے پاس رکھتے تھے۔ دوسرا نقصان یہ تھا کہ لوگ باہر سے فارن ایکسچینج مثلاً ڈالر لاتے تو وہ حکومت کو نہیں دیتے تھے، جبکہ حکومت کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اس کو قانونی شکل دے کر لوگوں سے فارن ایکسچینج بطور قرض لینے کے لیے جو دستاویز حکومت نے جاری کی، اس کو فارن ایکسچینج بیئرر سرٹیفکیٹس FEBC کہتے ہیں۔ اس کی شکل یہ ہے کہ حکومت ڈالر لے کر اس وقت کی قیمت کے مطابق پاکستانی روپے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہے۔ مثلاً اس وقت ڈالر کی قیمت 25 روپے اور باہر سے آنے والا $100 لے کر آیا تو حکومت اس سے $100 لے کر اس کو 2500 پاکستانی روپے کا سرٹیفکیٹ جاری کرے گی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت حامل سرٹیفکیٹ کے لیے پاکستانی 2500 روپیوں کی مقروض ہے۔ FEBC پر سالانہ 12% اضافہ ملتا ہے اور اس کا حامل جب چاہے یہ سرٹیفکیٹ پیش کر کے دوبارہ ڈالر لے سکتا ہے اور حامل اس سرٹیفکیٹ کو بیچ بھی سکتا ہے۔ یہ تمام سرکاری تمسکات ہیں، ان میں اصل معاملہ تو حکومت اور قرض دہندہ حامل دستاویز کے درمیان ہوتا ہے، لیکن عوام کی سہولت کے لیے ان کے بیچنے کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ فائنینشیل مارکیٹ میں ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور حامل دستاویز جب اس کی بے کرے گا تو وہ دائن نہیں رہے گا اور اس کا معاملہ حکومت سے ختم ہو جائے گا، اور اب خریدار دائن ہوگا اور حکومت کا معاملہ خریدار سے وابستہ ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 78۔ شیئرز یا قرضے کی دستاویزات جہاں ان کے جاری کنندہ کے بجائے کسی تیسرے شخص کو فروخت کی جائیں، اس بازار کو ثانوی بازار سیکنڈری مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ جن دستاویزات کا کوئی ثانوی بازار ہو، یعنی وہ کسی تیسرے فریق کو بیچی جا سکتی ہوں اور ان سے زیادہ پرکشش سمجھا جاتا ہے اور لوگ روپے کے عوض یہ دستاویزات لینے سے اس کی زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ جب چاہیں گے انہیں ثانوی بازار میں بیچ کر نقد رقم حاصل کر لیں گے۔ صفحہ نمبر 79۔ کمپنی پر ایک نظر شرعی حیثیت سے۔ اب تک کمپنی کے بارے میں مروجہ نظام کی تفصیل کا ذکر ہوا ہے۔ کمپنی کی یہ حقیقت معلوم ہونے کے بعد اب اس کی شرعی حیثیت پر گفتگو مناسب ہوگی۔ اس موضوع پر بحث کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک حصہ اصولی اور بنیادی طور پر کمپنی کے جواز یا عدم جواز کی بحث سے متعلق اور دوسرا حصہ کمپنی سے متعلق جزوی مسائل کا ہے۔ جہاں تک پہلی بحث کا تعلق ہے تو اتنی بات تو پہلے واضح ہو چکی ہے کہ کمپنی کی جو خصوصیات سامنے آئی ہیں ان کے لحاظ سے کمپنی شرکت کی معروف اقسام میں سے کسی میں داخل نہیں۔ فقہا نے شرکت کی 4 قسمیں ذکر کی ہیں۔ اگر مضاربت کو بھی اسی میں شامل کر لیا جائے تو 5 قسمیں بن جاتی ہیں۔ کمپنی کا یہ نظام ان 5 میں سے کسی میں بھی بتمام و کمال داخل نہیں، جیسا کہ پہلے شرکت اور کمپنی میں فروق بتائے جا چکے ہیں۔ اب یہاں علماء حاضرین کے 3 نقطہ نظر ہیں۔ ایک یہ کہ چونکہ شرعاً شرکت ان 5 قسموں میں منحصر ہے اور کمپنی ان میں سے کسی میں بھی بتمام و کمال داخل نہیں، لہٰذا یہ جائز نہیں۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ محض اس بنا پر کہ کمپنی ان 5 قسموں میں داخل نہیں، اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ فقہائے کرام معلوم ہوا ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں مجموعہ ایک شخص سے قانونی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خلطۃ الشبیہ اور کمپنی کے نظام میں یہ فرق ہے کہ خلطۃ الشبیہ میں ائمہ ثلاثہ کے ہاں مجموعے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، پھر ہر شریک کی انفرادی ملکیت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور کمپنی کے نظام میں کمپنی پر الگ ٹیکس ہوتا ہے اور شیئر ہولڈرز پر الگ ٹیکس ہوتا ہے۔ ان نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ شخص قانونی کا تصور فی نفسہ کوئی ناجائز تصور نہیں اور نہ ہی فقہ اسلامی کے لیے کوئی اجنبی تصور ہے، البتہ یہ اصطلاح ضرور نہیں ہے۔ محدود ذمہ داری کی شرعی حیثیت۔ کمپنی کی دوسری خصوصیت جو شرعی اعتبار سے قابل قول ہے وہ لمیٹڈ لائبلٹی یعنی محدود ذمہ داری ہے، جس کی تشریح پیچھے کی جا چکی ہے۔ اس میں جہاں تک شیئر ہولڈرز کی محدود ذمہ داری کا تعلق ہے، اس کی تو شرعی نقطہ نظر سے ایک نظیر موجود ہے، اس لیے کہ جب تک رب المال مضارب کو دوسروں سے قرض لینے کی اجازت نہ دے، مضاربت میں بھی رب المال کی ذمہ داری اس کے سرمایہ تک محدود ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر رب المال نے مضارب کو سرمایہ دیا اور مزید قرض لینے کی اجازت نہیں دی، پھر کاروبار کے نتیجے میں مضارب پر دیون واجب ہو گئے، تو ایسی صورت میں رب المال کا زیادہ سے زیادہ اس کے سرمایہ کی حد تک نقصان ہوگا، اس سے زیادہ کا رب المال سے مطالبہ نہیں ہوگا۔
بلکہ اس سے زیادہ کا ذمہ دار مضارب ہوگا، کیونکہ اس نے رب المال کی اجازت کے بغیر قرضے لیے ہیں، اس لیے وہی ان کا ذمہ دار ہے۔ ایسے ہی شیئر ہولڈر جو خود عمل نہ کر رہا ہو تو اس کی ذمہ داری کے محدود ہونے کی شرط مضاربت کے اصول پر صحیح معلوم ہوتی ہے۔ البتہ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ تقریباً تمام کمپنیوں کے پراسپیکٹس میں یہ بات درج ہوتی ہے کہ کمپنی ضرورت کے موقع پر بینکوں وغیرہ سے قرض صفحہ نمبر 82 لے سکے گی، اور جو لوگ کمپنی کے شیئر ہولڈرز بنتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، لہٰذا جب وہ پراسپیکٹس کو دیکھ کر کمپنی کے حصہ دار بنتے ہیں تو ان کی طرف سے گویا مغوی اجازت ہے کہ کاروبار کے لیے قرض لیا جا سکتا ہے، اور جب رب المال مضارب کو قرض کی اجازت دے دے تو اس کی ذمہ داری محدود نہیں رہتی۔ لیکن اس شبے کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ پراسپیکٹس میں یہ بات بھی درج ہوتی ہے کہ شیئر ہولڈرز کی ذمہ داری محدود ہوگی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حصہ داروں کی طرف سے کمپنی کو قرض لینے کی اجازت اس شرط کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم ان قرضوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی سرمایہ سے زیادہ نہ ہو، لہٰذا اس کی صحیح نتیجہ یہ کہ رب المال مضارب کو اس شرط کے ساتھ قرض لینے کی اجازت دے کہ اس کی ذمہ داری وہ خود برداشت کرے۔ لیکن یہاں شرعی نقطہ نظر سے اصل اشکال یہ ہے کہ مضاربت میں رب المال کی ذمہ داری تو محدود ہوتی ہے، بلکہ مضارب کی ذمہ داری محدود نہیں ہوتی، لہٰذا الدائنین رب المال کی سرمایہ سے زائد دیون مضارب سے وصول کر سکتے ہیں، چنانچہ دائنین کا ذمہ خراب نہیں ہوتا۔ لیکن کمپنی میں ڈائریکٹران کی ذمہ داری بھی محدود ہے، اور خود کمپنی جو شخص قانونی ہے اس کی ذمہ داری بھی محدود ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کمپنی کے اثاثوں سے زائد دائنین کا جو دین ہوگا اس کی وصولیابی کی کوئی صورت نہیں رہے گی، دائنین کا ذمہ خراب ہو جائے گا۔ خراب الذمۃ فقہا کی اصطلاح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دائن کا دین ادا ہونے کی کوئی صورت نہ رہے۔ اسی اشکال کی بنا پر بعض علماء اثر کی رائے یہ ہے کہ محدود ذمہ داری کا تصور شرعاً صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، کم از کم ڈائریکٹران کی ذمہ داری غیر محدود ہونی چاہیے۔ لیکن اس مسئلے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کمپنی کی محدود ذمہ داری کے تصور کی بنیاد دراصل شخص قانونی کے تصور پہ شخص قانونی کو حقیقت ماننے کے بعد ذمہ داری کو مشکل ماننا نہیں رہتا۔ شخص حقیقی مفلس دیوالیہ ہو جائے تو دائنین صرف اس کے اثاثوں سے دین وصول حاصل کر سکتے ہیں، اس سے مزید کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفلیس فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دائنین کو فرمایا تھا، خذوا عما وجدتم لیس لکم الازلق، البتہ اگر وہ دوبارہ غنی ہو جائے تو اب پھر مطالبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر مفلس ہونے کی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے تو خراب الذمت ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 83۔ ان کے دیون ادا ہونے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ معلوم ہوا ہے کہ شخص حقیقی اگر مفلس ہو کر مر جائے تو اس کی ذمہ داری اثاثوں تک محدود ہوتی ہے اور دائنین کا ذمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب کمپنی کو بھی شخص مان لیا گیا ہے تو یہ بھی اگر دیوالیہ ہو کر تحلیل ہو جائے تو اس کی ذمہ داری بھی اثاثوں تک محدود ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ کمپنی کا تحلیل ہو جانا ہی اس شخص قانونی کی موت ہے، خصوصاً جب کہ کمپنی کے ساتھ معاملہ کرنے والا یہ دیکھ کر معاملہ کرتا ہے کہ یہ کمپنی لمیٹڈ ہے، میرا حق صرف اثاثوں کی حد تک محدود ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ لمیٹڈ کمپنی کے ساتھ لمیٹڈ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر کمپنی کی بیلنس شیٹ بھی شائع ہوتی رہتی ہے۔ قرض دینے والا بیلنس شیٹ کے ذریعے سے کمپنی کا مالی استحکام دے کر قرض دیتا ہے۔ حض یہ کہ جو شخص بھی لمیٹڈ کمپنی سے معاملہ کرتا ہے وہ البصیرت کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کا دھوکہ یا فراڈ نہیں ہوتا، اس لیے اکثر علماء اثر کی رائے یہ ہے کہ محدود ذمہ داری کے تصور کی وجہ سے شرکت کو فاسد نہیں کہا جا سکتا۔ لمیٹڈ کمپنی کی فقہی نظیر۔ فقہ میں لمیٹڈ کمپنی کی ایک نہایت دلچسپ نظیر موجود ہے جو لمیٹڈ کمپنی سے بہت ہی قریب ہے۔ وہ عبد مذموم فی التجارت ہے، یہ اپنے آقا کا مملوک ہوتا ہے اور اس آقا کی طرف سے تجارت کی اجازت ہوتی ہے، جو تجارت وہ کرتا ہے، اور وہ بھی مولا کی مملوک ہوتی ہے۔ اس پر اگر دیوان واجب ہوں تو وہ اس غلام کی قیمت کی حد تک محدود ہوں گے، اور اس سے زیادہ کا نہ غلام سے مطالبہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی مولا سے۔ یہاں بھی دائنین کا ذمہ خراب ہو گیا۔ یہ نظیر لمیٹڈ کمپنی سے زیادہ قریب اس لیے ہے کہ جیسے کمپنی میں شیئر ہولڈرز کے زندہ ہوتے ہیں، زندہ ذمہ خراب ہو جاتا ہے،
ایسے ہی یہاں بھی مولا کے زندہ ہوتے ہی دائنین کا ذمہ خراب ہو جاتا ہے۔ کمپنی کے چند جزوی مسائل: انڈر رائٹنگ کی شرعی حیثیت۔ ضمان الکتاب انڈر رائٹنگ کی تشریح شروع میں گزر چکی ہے کہ اس میں کوئی ادارہ نئی قائم ہونے والی کمپنی کے لیے یہ ضمانت لیتا ہے کہ اگر اس کے جاری کردہ شیئرز لوگوں نے نہ لیے تو وہ خود لے لے گا اور اس ضمانت پر اجرت وصول کرتا ہے۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ انڈر رائٹر جو ضمانت لیتا ہے اس صفحہ نمبر 84 کی حیثیت کیا ہے۔ یہ ضمانت فقہی نقطہ نظر سے ضمان یا کفالت نہیں ہے، اس لیے کہ کفالت یا ضمانت تو ایسے دین کے بارے میں ہوتی ہے جو واجب ہو۔ شیئرز لینا واجب نہیں، اس لیے شیئرز لینے کا ضامن بننا ضمانت یا کفالت نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے یا مالکیہ کی اصطلاح میں اس کو التزام کہا جا سکتا ہے۔ التزام اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لینا ہے۔ یہ مالکیہ کے ہاں ایک مستقل باب ہے اور وعدہ حنفیہ کے ہاں دیانتاً لازم ہوتا ہے، قطعاً لازم نہیں ہوتا۔ البتہ مالکیہ کے ہاں بعض صورتوں میں لازم ہو جاتا ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مالکیہ کا قول اختیار کرتے ہوئے یہ وعدہ لازم ہوگا۔ دوسرا مسئلہ اس کمیشن کا جو انڈر رائٹنگ پر لیا جاتا ہے۔ اس کمیشن کے لینے کی جواز کی کوئی صورت نہیں، اس لیے کہ یہ کمیشن بلا عوض جو فقہ میں رشوت کہلاتا ہے۔ جب وہ شیئرز لے گا تو کمپنی کا شریک بن جائے گا اور شریک بننے پر رقم لینے کا کوئی جواز نہیں۔ تاہم چند باتیں ایسی ہیں جن پر انڈر رائٹر اجرت لے سکتا ہے، مثلاً ضمان الکتاب سے پہلے ضمانت دینے والے کو کمپنی کے بارے میں کئی چیزوں کا جائزہ لینا پڑتا ہے، مثلاً کمپنی کیا کاروبار کرے گی، کون لوگ کمپنی کو لے کر چلیں گے، نفع نقصان کے کیا امکانات ہیں، اس کو دراسات اسٹڈیز کہتے ہیں۔ ضمانت دینے والا ان دراسات کا حقیقی خرچ لے سکتا ہے۔ ایسی ضمانت کے انداز کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، وہ اس طرح کہ بینک اس بات کی ضمانت دینے کے بجائے کہ میں اسے خرید لوں گا، اس بات کا معاہدہ کرے کہ جو شیئرز نہیں خریدے جائیں گے ان کے خریدار مہیا کروں گا۔ یہ ایسا عمل ہے جو سمسرہ کے قبیل سے ہے، اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ اس میں تبدیلی کی کوئی خاص عملی شکل بھی نہیں، اس لیے کہ مروجہ صورت میں بھی بینک عملاً یہی کرتا ہے کہ شیئرز اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ دوسرے لوگوں کو بیچ دیتا ہے۔ واضح رہے کہ بعض معاصرین نے ضمان الکتاب انڈر رائٹنگ پر اجرت لینے کے لیے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ضامن الکتاب انڈر رائٹر کو اجرت دینے کے بجائے اس کو حصے کم قیمت پر فروخت کر دیے جائیں، مثلاً 10 روپے کا حصہ 9.5 روپے میں دے دیا جائے۔ لیکن در حقیقت یہ صورت بھی شرعاً جائز نہ ہوگی، کیونکہ حصہ لینے کا مطلب کمپنی کے ساتھ شرکت قائم کرنا ہے، اور اگر 10 روپے کا حصہ 9.5 روپے میں دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ضامن 9.5 روپے میں 10 روپے کے حصوں کا مالک بن جائے گا، جو شرکت کے آغاز میں جائز نہیں۔